بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ حق اور باطل کی معرکہ آرائی رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا اور ضرور آزمایا جائے گا۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ظاہر بات ہے، جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی قدرت پر، اس کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے، تو اس دعوے کے بعد امتحان اور آزمائش تو آئے گی۔ آدمی صرف دعویٰ کرے اور یہ گمان کرے کہ مجھے آزمایا نہیں جائے گا، مجھ پر حالات نہیں آئیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں۔ اس لیے آزمائش ہوتی رہے گی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام پر، مسلمانوں پر حالات آئے، آتے رہے، آتے رہیں گے۔ آج بھی جو حالات ہیں اچھے نہیں، اس سے برے حالات بھی آنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کہ ایمان و اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کے لیے باطل طاقتیں ہر ممکن تدبیریں کر رہی ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور سماجی زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام دشمن طاقتیں، مسلم دشمن طاقتیں اپنی سازشوں میں، ریشہ دوانیوں میں نہ لگی ہوں۔ شکایت اس کی نہیں ہے کہ سامنے والے کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ جنہیں یہ سب کچھ بتایا گیا کہ ایسا ہوگا، وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے گھر چوری ہونے والی ہے، چور تاک میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص اپنے مال کی، اپنے گھر اور اسباب کی حفاظت کی فکر نہ کرے، غفلت میں پڑا رہے، اور اس کی غفلت کو دیکھ کر کے اس کو سمجھانے کی، سجھانے کی کوششیں ہوتی رہیں، اس کے بعد بھی وہ غفلت اور کوتاہی میں پڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے یہاں چوری ہوئی اور اس کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا اس کو شکایت کرنے کا حق ہے؟ کیا یہ کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی نے میری مدد نہیں کی، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ اگر وہ اس طرح کی شکایت کرتا ہے تو وہ نادان اور بیوقوف ہے۔ آج دکھ اسی بات کا ہے کہ اسلام کے اس روشن چراغ کو بجھانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش ہو رہی ہے، اور دشمن ہر اعتبار سے کوشش میں لگا ہوا ہے، اور جن کے ساتھ یہ حالات آنے والے ہیں ان کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں،
تم اپنی حفاظت کی فکر کرو، تدبیریں اختیار کرو، وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پر چل کر کے تم ان ممکنہ نقصانات سے بچ سکتے ہو۔ یہ کوشش برابر ہو رہی ہے، لیکن ملک کے اور پوری دنیا کے مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے۔ یاد ہوگا 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید کی گئی تھی۔ 1947 سے پہلے سے بابری مسجد کو منہدم کرنے کی اور بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ معاملہ کورٹ میں تھا اور جمعیت علماء وہ مقدمہ لڑ رہی تھی۔ ملک آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد ایک بابری مسجد نہیں، سرحدی علاقوں کی سینکڑوں مسجدیں ویران ہو گئیں۔ ان علاقے کے رہنے والوں نے اپنی بستی چھوڑ دی، ہندوستان کو چھوڑ دیا اور پاکستان چلے گئے۔ تو ان علاقوں میں جو مسجدیں تھیں وہ سب مسجدیں ویران ہو گئی، کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی اذان دینے والا نہیں رہا، پوری بستی مسلمانوں سے خالی ہو گئی، پوری بستی۔ آج بھی سینکڑوں مسجدیں ویران پڑی ہیں، ان علاقوں میں کوئی مسلمان نہیں۔ گاہے گاہے وقفے سے یہ خبر آتی رہتی ہے کہ فلاں علاقے میں ایک مسجد ہے، وہاں پر غیر مسلم لوگ اذان دیتے اور وہ لوگ ان مسجدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے رہتے۔ یہ خبریں آتی رہتی ہیں۔ یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ ایسی بہت ساری مسجدوں کو سرکاری آفیسز بنا لیا گیا۔ یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ ایسی بہت ساری ویران مسجدوں کو لوگوں نے گھر بنا لیا۔ یہ خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ ایسی مسجدوں کو لوگوں نے بھینس کے طویلے بنا دیے۔ بتانا یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمان نہیں ہیں ان علاقوں میں مسجدوں کے کیا حالات ہیں وہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے، اور جن علاقوں میں مسلمان نہیں ہیں ایسے حالات ہیں تو اس کے برعکس جن علاقوں میں مسلمان ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس بات پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان ہے اور اس کے بعد بھی مسجد ویران رہتی ہے تو یہ کوتاہی مسلمانوں کی ہے۔ آج بھی ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ اگر وہ عاقل اور بالغ ہے، مرد ہو یا عورت ہے، تو اس پر 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ عورت ہے اپنے گھر پر نماز پڑھے گی، اور علماء کا اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، وہ آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں، اور وہ اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے نماز کا انتظام بھی کرتے۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ عورتوں کے اوپر جمعہ، جماعت، جنازوں میں شرکت ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھے۔ یعنی اللہ نے اگر کشادہ مکان دیا ہے تو آپ کے مکان میں نماز کے لیے الگ سے ایک جگہ ہونی چاہیے جسے عبادت گاہ کا نام دینا چاہیے، کہ آپ گھر کی خواتین وہاں نماز پڑھیں۔ جیسے ہم اپنے آرام کرنے کے لیے بیڈ روم بناتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے لیے ایک ڈائننگ روم بناتے ہیں، ہم ملاقات کے لیے ایک ویٹنگ روم بناتے ہیں، ملاقاتی روم بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں سب مل کر کے بیٹھے، گھر میں ایک ایسا ہال ہم بناتے ہیں، تو گھر میں ایک مہمان خانہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اگر مہمان آئے تو وہ قیام کر سکے پرسکون طریقے سے۔
ہمارے گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مختص ہونی چاہیے کہ جہاں 5 وقتہ نماز پڑھی جائے. وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے، اس پر مسجد کے احکامات نہیں لگیں گے، لیکن نماز کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے، عبادت کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے، تاکہ رمضان کے دنوں میں اگر ہماری مائیں اور بہنیں اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کے لیے ان کے پاس جگہ رہے. جن کے گھروں میں عبادت گاہ نہیں ہے، عبادت کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں ہے، اگر اس گھر میں کوئی خاتون اعتکاف کرنا چاہے تو حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے کسی حصے کو اعتکاف کے لیے معتکف کے طور پر مختص کر لے اور اتنی ہی جگہ میں اپنے آپ کو رکھے، وہیں پر اعتکاف کے ساتھ رہے. تو ہمارے گھروں میں ایک عبادت گاہ بھی ہونی چاہیے جو گھر میں رہنے والی ماؤں اور بہنوں کے لیے نماز کے لیے ہو. مرد حضرات کے لیے مسجد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. ہم میں سے جو مرد حضرات بستی میں رہتے ہیں، ان کے گھر کے آس پاس مسجد ہے اور اذان کی آواز ان کے گھر تک آتی ہے تو نماز کے لیے ان کو مسجد جانا چاہیے، باجماعت نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے. اگر وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو حضور کا فرمان یہ ہے کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد ہی میں اسے نماز پڑھنا ہے. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ مفتیوں کے سردار، مفتیوں کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا فرمان ہے، آپ کی حدیث مبارک ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر بالغ مرد کے لیے کیا حکم ہے. ان مردوں کو یہ بھی حکم ہے کہ اپنے وہ بچے جن کو سمجھ آ گئی ہو، نماز کا وقت ہو، ان کو اپنے ساتھ مسجد لے کر کے آئے، انہیں مسجد آنے کی عادت ڈلوائے، تاکہ آج تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، کل جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو مسجد وہ خود آئیں. اور مسجد کے ذمہ داروں کو اس بات کا حکم ہے کہ بچوں کے لیے نماز کی جگہ مختص رکھیں کہ جو بچے آئے وہ نماز پڑھیں. شریعت کا حکم ہے کہ بالغ مرد نماز آگے پڑھیں گے اور نابالغ بچے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اگر کسی قسم کا اندیشہ ہو تو وہ بچے صف کے کنارے، بالغ مردوں کی صف میں بھی کنارے کھڑے ہو سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج یہ بچے ہیں، کل سماج کے ذمہ دار فرد بنیں گے. جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کو مسجد آنے کی اور باجماعت نماز پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. مختلف طریقوں سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا، ترغیب دی گئی کہ مسجد سے اپنا تعلق رکھیں. مسجد ہمارے اتحاد اور مرکزیت کی جگہ ہے، اتحاد اور مرکزیت کا مقام ہے، اور اسلام دشمن طاقتوں کو یہ بات سمجھتی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور مرکزیت اگر ہوگی اور یہ اپنے دین پر، دین کے احکام پر قائم ہوں گے تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اور ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. جب ان میں اتحاد ختم ہو جائے گا اور ان میں مرکزیت باقی نہیں رہے گی اور یہ اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر نہیں رہیں گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. پھر ان کا شکار کرنا، پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا، پھر ان کو سماج میں بے وزن کر دینا آسان ہو جائے گا. اسی لیے اسلام کی تاریخ رہی ہے کہ جب اسلام دشمن طاقتوں کو غلبہ ملا ہے تو ان لوگوں نے سب سے پہلے مسجدوں کو نشانہ بنایا. 6 دسمبر بابری مسجد 1992 کا سانحہ ہندوستان ہی کے نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو یاد ہے. اور جب بابری مسجد شہید کی گئی تھی تو اس وقت
ہمارے ملک کی حکومت نے ایک قانون بنایا تھا، پیلیسز آف ورشپ، 1947 میں جو عبادت گاہ جس طرح کی تھی اب وہ عبادت گاہ اسی طرح رہے گی، ایک بابری مسجد چھوڑ کر کے۔ لیکن آپ کو پتا ہے ابھی بنارس کی گیان واپی مسجد کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پرسوں جو ہے الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ مسجد کے تہہ خانے میں غیر مسلموں کو پوجا پاٹ کی اجازت ہے، اور انتظامیہ فوراً حرکت میں آ گئی، ساری رکاوٹیں ہٹا دی گئی اور مسجد کے تہہ خانے میں پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ مسجد کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، مسجد کی انتظامیہ کو اتنا بھی حق نہیں دیا گیا کہ اتنے دنوں میں تم اپیل میں جاؤ، جیسا کہ کورٹ میں ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہوا تو فریق مخالف کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ تم 1 مہینے کے اندر اس سے اونچی عدالت میں جا سکتے ہو، تم اپیل میں جا سکتے ہو۔ لیکن انتہائی منظم طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ اور بھی مسجدوں کو بابری مسجد کی طرح شہید کیا جائے گا اور مسلمانوں سے مسجدیں چھینی جائیں گی، اور آج جو حالات ہیں اس سے برے حالات آئیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو یو پی کے چیف منسٹر کا ایک بیان ہے، اور وہ یہ بیان یہ ہے کہ پورے بھارت میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی گھٹی ہو سوائے گورکھپور کے۔ ہم نے مسلمانوں کو مارا نہیں ہے، ہم نے ان کو بھگایا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہندوؤں کو جاگرت کیا ہے اور ان کو سنگٹت کیا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بیدار کیا ہے، اور ہندو جو منتشر تھے ان کو ہم نے متحد کیا ہے۔ تو گورکھپور کی جو ہے مسلمانوں کی آبادی گھٹی ہے، سچائی کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو یو پی کے چیف منسٹر کا بیان سنا رہا ہوں۔ حالات اس سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ گیان واپی مسجد ہے، متھرا کی شاہی عیدگاہ ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، آج نہیں تو کل ان کے ساتھ بابری مسجد جیسا سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ ہندوستان میں یہ 2-3 مسجدیں نہیں ہیں، ہندوستان میں بے شمار مسجدیں، اور ہمارا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں اللہ کا گھر بناتے، ہم جہاں رہیں گے وہاں مسجد رہے گی، اور ہم مسجد کسی کی جگہ پر نہیں بناتے، کسی کی عبادت گاہ توڑ کر کے نہیں بناتے۔ اتنا شور اور واویلا کیا گیا تھا، پوری دنیا میں شور تھا، چیخ و پکار تھی کہ بابری مسجد مندر توڑ کر کے بنائی گئی۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے میں یہ کہنا پڑا کہ یہاں پر کبھی کوئی مندر نہیں تھا، اور بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر کے نہیں بنائی گئی، اور یہی مقدمہ جمعیت علماء پہلے دن سے لڑ رہی تھی کہ یہ جو دعویٰ ہندو تنظیموں کی طرف سے ہے کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے، یہ غلط ہے، اور اس بات کو ہم نے کورٹ میں منوا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سارے ثبوت، شواہد، دلائل ہونے کے باوجود ملک کی عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوؤں کی آستھا ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کے مذہبی جذبات ہیں، اس لیے ان کو یہ جگہ دی جا رہی ہے، ہم کو نہیں دی گئی۔ ہم کو 5 کلومیٹر دور وہاں پر جو ہے 5 ایکڑ جگہ دی گئی، ہم نے مانگا بھی نہیں تھا، اور جب ہم کو دیا گیا تو ہم نے قبول بھی نہیں کیا۔ ہمیں کوئی لالچ نہیں تھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے،
لیکن ایک فیصلہ انہوں نے ایسا فیصلہ دیا کہ پوری دنیا حیران ہے. پوری دنیا حیران ہے کہ یہ ایسا کیسا فیصلہ کہ جب یہ جگہ تمہاری نہیں، یہاں پر کبھی مندر نہیں تھا، اور تم جس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ یہاں پر رام جی پیدا ہوئے تھے، ایسا کوئی ثبوت اور کوئی دلیل اور کوئی شواہد نہیں ہے. ایک ایودھیا کے اندر 25 مقامات کے بارے میں دعویٰ ہے کہ رام یہاں پیدا ہوئے، کوئی بولے وہاں پیدا ہوئے، کوئی بولے وہاں پیدا ہوئے. تم میں خود ہی اتحاد ایک بات پر اتفاق نہیں ہے. اس کے باوجود اگر تم کسی کی جگہ طاقت کے بلبوتے پر کسی کو دے دیتے ہو تو یہ تو کھلا ہوا ظلم اور ناانصافی. اور دنیا والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انصاف ہوتا ہے، اور اگر انصاف کا گلا گھونٹا گیا اور ظلم کا، بربریت کا فیصلہ کیا گیا تو قدرت خاموش نہیں رہتی. اللہ کا فیصلہ آئے گا، اللہ کا فیصلہ آئے گا. میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے. قدرت کا ایک نظام ہے، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا. قدرت کا ایک نظام ہے، اور ہمارے ملک کا سنویدھان اور قانون بھی ایسا ہی ہے کہ کسی کی حکومت اور اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا. کل کوئی اور تھا کرسی پر بیٹھا ہوا، آج کوئی اور ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ملک آزاد ہوا جب سے جو بیٹھا تھا وہی بیٹھا ہے. نہ معلوم کتنے لوگ آئے، کتنی سیاسی پارٹیاں آئی، کتنے لوگوں نے زمام اقتدار کو سنبھالا، آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں. آج اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ ہمارے اس ملک میں 1947 سے آج تک کتنے وزیر اعظم ہوئے، تو شاید چند ہی لوگ ایسے ہوں گے ان ہزاروں کے مجمع میں جو یہ بتا سکے کہ پہلا وزیر اعظم یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا. نہیں بتا سکیں گے آپ. لوگ بھول بھی گئے ان کو، حالانکہ وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم رہے، لیکن آج ان کا نام بھی اور ان کی مدت کار بھی آپ کو یاد نہیں کہ کتنے دنوں تک وہ ملک کے وزیر اعظم رہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. آج منسٹر بنتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ان کی منسٹری چلی جاتی ہے تو جس گھر کے اندر وہ بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں لوگ ان کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتے. ان کو نوٹس دے دیتے ہیں کہ 1 مہینے میں گھر خالی کرو، اور نہیں تو پھر آتے ہیں لوگ ان کا سامان اٹھا کر کے باہر پھینک دیتے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ٹانگی ٹولا کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور اگر تم نہیں ہٹاؤ گے تو اوپر والا ہٹا دیتا نا، بلا لیتا ہے کہ آ جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ کسی ظالم کو اللہ اتنی لمبی زندگی دے کہ اس کی مخلوق پریشان ہو جائے. ظلم کی اندھیری رات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور دن کو روشن کرنے والا سورج ہر حال میں طلوع ہو کر کے رہتا ہے. ہمیں مایوسی نہیں ہے، اور ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. ہمارا ایمان، ہماری شریعت کے احکام ہمیں ہمت اور حوصلہ دیتے. جب قرآن کریم کی آیت کو پڑھا جاتا ہے اور جب اپنے نبی کی سیرت کو سنا اور دیکھا جاتا ہے تو ان کی زندگی کا ایک گوشہ یہ ہے کہ جب وہ غار ثور میں تھے اور دشمن غار کے منہ تک آ گئے تھے، اور ابو بکر نے اپنے ساتھی اور اپنے پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول مشرکین مکہ آ گئے ہیں،
اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر صرف وہ نیچے دیکھیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی. تو ہمارے پیغمبر نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک جملہ اتنی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے، اور قیامت تک اہل ایمان کو یہ جملہ ہمت دیتا رہے گا، حوصلہ دیتا رہے گا کہ حالات بگڑیں گے، بگڑتے رہیں گے، اس سے خراب بھی حالات آئیں گے. لا تحزن، گھبرا مت، خوف مت کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہ ان اللہ معنا کس نے کہا تھا؟ وقت کے پیغمبر نے کہا تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے پیغمبر اور رسول نے کہا تھا، اور جسے کہا تھا وہ اس مصیبت کی گھڑی میں ان کے ساتھی تھے. اپنا ایمان، اپنا دین، اپنی شریعت بچانے کے لیے ہجرت کی تھی، اپنا وطن چھوڑا تھا، راستے میں ایک غار کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، اور پھر اس وقت یہ بات کہی گئی تھی لا تحزن ان اللہ معنا. ہمیں بھی شریعت پر آنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہوگا، اور ہمیں بھی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہنا ہوگا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ. ہم اپنے دین سے واقف ہوں، ہم اپنے دین پر کاربند ہوں، ہم اپنے دین کو اپنی دنیا سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ ہم اپنے دین کو عزیز اور محبوب رکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میرا لایا ہوا دین اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی ذات سے، اس کی اولاد سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جائے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ اللہ کا دین، ایمان ہمارے نزدیک اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد بیوی بچوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہوگا. جب یہ خوبی ہم میں پیدا ہوگی پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا سکے گی. لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ظاہر بات ہے دین پہ عمل کرنا ہے تو دین سے واقفیت بھی ضروری ہے. نماز پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ رکھنا ہے تو روزے کے احکامات کیا ہیں، زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں، حج کرنا ہے تو حج کیسے کرنا ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے. اور اسی کی جانکاری کے لیے، واقفیت کے لیے ہمارے یہاں الحمدللہ مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ ہیں. اور الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اور اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، دوسری قوموں میں ایسی کوششیں نہیں ہوتی. ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا مذہب اور دھرم کیا ہے. مسلمانوں کے پاس جیسا دین ہے کسی کے پاس نہیں، اور اپنے اس مکمل دین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اس کی حفاظت اور بقا کے لیے جو کوششیں ہم کر رہے ہیں دنیا کی کوئی قوم اور کسی مذہب کے ماننے والے نہیں کرتے. مدرسے ہم قائم کرتے ہیں اور سرکار سے کوئی امداد بھی نہیں لیتے، اور اگر سرکار دینے آتی ہے تو ہم قبول بھی نہیں کرتے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم حل کر لیں گے، ہم کو سرکار کی مدد کی کوئی ضرورت بھی نہیں. جس طرح مردوں پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہماری ماؤں اور بہنوں پر بھی دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ انہیں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے. ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اور اس کی دینی مذہبی ذمہ داری کیا ہے، یہ ہر بہن بیٹی کو معلوم ہونا چاہیے.
اس کے لیے 1968 میں ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے مالیگاؤں کے اندر 1968 میں جامعۃ الصالحات کی بنیاد رکھی تھی۔ 1968 میں، اس وقت سے لے کر کے آج تک 7,000 سے زائد بچیوں نے جامعۃ الصالحات سے فراغت حاصل کی۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور جہاں مومنات کا کورس ہے، جہاں عالمات کا کورس ہے، جہاں حافظات کا کورس ہے، وہ ساری بچیاں بالواسطہ یا بلا واسطہ جامعۃ الصالحات کی پڑھی ہوئی۔ ہر سال 1,200 بچیاں اس ادارے میں رہتی ہیں اور 400 کے قریب بچیاں مالیگاؤں کی رہتی ہیں، اور بقیہ بچیاں دوسرے شہروں سے، دوسری ریاستوں سے اور دوسرے ملکوں سے پڑھنے کے لیے آتی، اور ان میں جو غریب بچیاں ہوتی ہیں ان کی فیس معاف کر دی جاتی ہے۔ اور فیس کیا ہے؟ جو صاحب استطاعت ہیں، جو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں استعمال کر سکتے، ایسی بچیوں سے صرف خوراکی فیس لی جاتی ہے کہ ان کو کھانے کا خرچہ دینا ہے، باقی ان کے لیے رہائش فری ہے، ان کے لیے تعلیم فری ہے، رہائش فری، تعلیم فری، اور غیر مستحق بچیوں سے صرف خوراکی فیس لی جاتی ہے، اور اگر وہ بچی مستحق ہے تو اس سے خوراکی فیس بھی نہیں لی جاتی، سب کچھ اس کو مفت میں فری میں دیا جاتا ہے۔ جامعۃ الصالحات مالیگاؤں کے لیے نام روشن کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ آپ لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو، احساس نہ ہو، ہم جب کہیں جاتے ہیں تو دیندار لوگوں کے درمیان بات ہوتی ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مالیگاؤں۔ کون سا مالیگاؤں؟ جہاں جامعۃ الصالحات ہے۔ مہاراشٹر میں 5 مالیگاؤں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ مہاراشٹر میں 5 مالیگاؤں ہے۔ ایک مالیگاؤں آپ کی بغل میں ہے، لاسل گاؤں کے پاس، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ جو دیندار نہیں ہے وہ بولتے ہیں دھولیا مالیگاؤں۔ کون سا مالیگاؤں؟ دھولیا مالیگاؤں۔ لیکن جو لوگ اپنی بچیوں کی تعلیم کو لے کر کے فکر مند ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مالیگاؤں جہاں جامعۃ الصالحات ہے۔ ہمارے شہر کے نام روشن کرنے کا ایک ذریعہ، جہاں مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ ہے، جہاں مسجدوں کے مینار ہیں، وہیں پر جامعۃ الصالحات بھی مالیگاؤں کا ایک تعارف ہے۔ آج اس ادارے کی طرف سے اپنی مسجد میں چندہ ہوگا، اور یہ اعلان ایک ہفتہ پہلے ہوا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یاد نہیں ہے۔ یاد نہیں ہوگا تو خالی جیب آ گئے ہوں گے۔ یاد نہیں ہوگا تو خالی جیب آ گئے ہوں گے، اور ظاہر بات ہے خالی جیب آئے ہوں گے تو چاہنے کے باوجود بھی نہیں دے سکیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، جیب میں کچھ نہیں رہتا، تو بعض لوگ شرما میں جیب میں سے ہاتھ نکالتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ہاتھ نکال لیتے۔ وہ مسجد میں پیٹی گھوم رہی تھی، ڈبہ گھوم رہا تھا، ایک آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ٹو کر کے، سمجھ کر کے 10 کی ایک نوٹ نکال کر کے ڈبے میں ڈال دیا۔ وہ ہاتھ جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ 2000 کا نوٹ باہر آ کے گر گیا۔ پیچھے والے نے وہ 2000 کا نوٹ اٹھا کر کے اس کو پکڑایا، اس نے یہ سمجھا کہ پیچھے والا 2000 دے رہا ہے، اس نے وہ ڈبے میں ڈال دیا۔ اب دینے والے کو پتہ نہیں تھا، لیکن پیچھے جس نے نوٹ پکڑائی تھی وہ گھبرا گیا۔ اس نے اس کو کہا
کہ جو نوٹ میں تم کو دیا تھا تمہاری جیب میں سے گری تھی، تم ڈبے میں ڈال دیے، تو دونوں سکتے میں آ گئے نا۔ تو جامعۃ الصالحات کا چندہ ہوگا اور اس ادارے کا حق ہے ہمارے اوپر، آپ دل کھول کر کے تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے قائم کرنے والے علماء کرام کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج اپنی قبروں میں آرام سے ہوں گے، دنیا بھر میں جہاں عالمات و حافظات کی تعلیم ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں ان کا اس میں عمل دخل ہے، نہ جانے کتنی نیکیاں روزانہ ان تک پہنچ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بھی کوئی ایسا کام لے لے کہ ہم نہ رہیں، دنیا سے چلے جائیں، اور اس طرح نیکیوں کا جو ہے بڑا تحفہ ہم لوگوں کو روزانہ ملتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔